السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی حضرت ادریس علیہ السلام کی کس طرح ملک الموت سے دوستی ہو گئی اور پھر آپ کس طرح فرشتے کے پروں میں تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کن کن انعامات سے نوازا اور اسرائیل نے کس طرح چوتھے آسمان پر آپ کی روح قبض کی۔ تمام ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ آپ کے نام کی وجہ ادریس یہ ہے کہ پڑھانے کی کثرت کے سبب سے لقب آپ کا ادریس ہوا اور علم نجوم آپ کے معجزات میں سے ہے۔ آپ زمین پر عبادت کرتے اور ان کو فرشتے سب آسمان پر لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور یاد کر کتاب میں ادریس کو کہ وہ تھا سچا نبی۔ ہر روز پیرہن سیتے تھے، ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے تھے اور وہ اجرت کی سلائی کسی سے نہ لیتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اپنے کام سے فراغت پا کر بیٹھے تھے کہ اسی وقت ملک الموت بآرزوئے تمام امر الہی آدمی کی صورت بن کر مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس کے دروازے پر آن پہنچے۔ حضرت صائم الدہر تھے، یعنی حضرت ادریس روزانہ روزہ رکھا کرتے تھے، لہٰذا جب شام ہوتی تو افطار کرتے وقت کھانا آپ کے لیے بہشت سے آ جایا کرتا تھا۔ جس قدر کھانا آپ نے کھانا ہوتا کھا لیتے اور باقی کا کھانا دوبارہ جنت میں واپس چلا جاتا تھا۔ اس دن کا بھی ذکر ہے کہ کھانا جب جنت سے آیا تو حضرت ادریس نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا۔ مسافر نے اس میں سے کچھ نہ کھایا اور قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس اس کا یہ حال دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ یہ آخر ایسا کون شخص ہے۔ جب صبح ہوئی، روز روشن ہوا، حضرت ادریس نے اس مسافر سے کہا، اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کہ خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھو۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف روانہ ہو گئے۔ جاتے جاتے ایک گیہوں کے کھیت میں جب جا پہنچے، حضرت ملک الموت نے کہا، چلو اس کھیت سے چند خوشے گیہوں کے لے کر ہم تم دونوں مل کر کھائیں۔ حضرت ادریس نے فرمایا کہ عجب ہے کہ تو نے گزری رات کو، شب گزشتہ کو کھانا حلال نہ کھایا، یعنی کہ جو کھانا جنت سے آیا تھا اور میں نے تجھے کھانے کے لیے بولا تو اس وقت تو نے کھانا نہ کھایا۔ اب جب کہ یہ مال ہمارا نہیں ہے تو حرام کھانا چاہتا ہے۔ لہٰذا پھر وہاں سے دونوں بزرگ ایک دوسرے باغ میں جا پہنچے اور وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اسے کھانے کا جب ارادہ کیا تو حضرت ادریس نے فرمایا، تصرف ملک غیر میں حرام ہے، یعنی یہ کسی بیگانے کا باغ ہے جس میں سے تو بغیر پوچھے کھانا چاہتا ہے تو یہ حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر اسرائیل علیہ السلام نے چاہا کہ وہ اس بکری کو کھا جائیں تو حضرت ادریس نے کہا کہ بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا حرام ہے، لہٰذا یہ تم نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح 3 دن تک دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے، جبکہ حضرت ادریس نے معلوم کیا یہ کون شخص ہے اور بنی آدم سے تو مجھے یہ معلوم نہیں ہوتا۔ تب حضرت ادریس نے اس سے پوچھا کہ خدا کے واسطے تم مجھے یہ بتا دو کہ تم ہو کون؟ اس نے عرض کیا کہ میں اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، کیا سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ ملک الموت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں۔ حضرت ادریس نے فرمایا کہ شاید تم میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں، تمہارے سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ادریس نے کہا کہ آج 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، اس عرصے میں بھی تو نے میری جان قبض نہیں کی، تو نے کسی اور کی بھی جان لی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے، فرشتے نے کہا کہ
کل جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے جیسا کہ تمہارے دونوں ہاتھوں کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے، یعنی جس کی اجل یا آخری وقت آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولا، اے ادریس، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برادری کا کروں۔ حضرت ادریس نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ رشتہ برادری کا تب کروں گا کہ تلخی جان کی ایک بارگی تو مجھ کو چکھا دے، یعنی میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں تاکہ خوف اور عبرت مجھے زیادہ ہو جائے اور پھر میں اپنے رب کی عبادت زیادہ محبت سے کروں۔ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ برضاہ الہی کسی کی جان قبض میں نہیں کر سکتا۔ تب حضرت ادریس نے خداوند قدوس کی درگاہ میں عرض کی، حکم ہوا کہ ادریس کی جان قبض کر لو۔ لہٰذا اسرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس کی جان قبض کر لی۔ پھر ملک الموت نے خدا کی درگاہ میں دعا مانگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کو دوبارہ زندہ کیا اور حضرت ادریس نے اٹھ کر ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا۔ دونوں نے آپس میں رشتہ برادری کا لگایا، یعنی دونوں بھائی بھائی بن گئے۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس سے پوچھا، اے بھائی، تلخی جان یعنی جان کا نکلنا تمہیں کیسا لگا؟ حضرت ادریس بولے کہ جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے، مجھے اتنی تکلیف محسوس ہوئی۔ ملک الموت نے کہا، اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی کہ جیسا میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ایسا کسی کے ساتھ نہیں کرتا۔ حضرت ادریس نے فرمایا کہ اے بھائی، مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، تو مجھ کو اس کے دروازے تک لے چل تاکہ جہنم دیکھنے سے مجھے خوف الہی زیادہ ہو اور پھر میں اللہ تعالیٰ کی بندگی زیادہ کروں اور اللہ کی زیادہ عبادت کرنے لگ جاؤں۔ تب ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ادریس کو 7 طبق دوزخ کے دکھائے۔ پھر حضرت ادریس بولے کہ اے بھائی، مجھ کو جنت دیکھنے کی آرزو ہے کہ اسے دیکھ کر میں خوشی حاصل کروں گا اور میں اپنے رب العالمین کی زیادہ عبادت کروں گا۔ پھر ان کو بہشت کے دروازے پر لے گئے۔ انہوں نے بہشت کے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، پھر کہنے لگے کہ اے بھائی، میں تلخی جان کو نہیں دیکھ چکا ہوں اور دوزخ بھی میں نے دیکھی، مگر میرا جگر پیاس کے مارے جل گیا ہے۔ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں بہشت سے جا کر ایک پیالہ پی آؤں۔ تب اس نے کہا کہ تم وہاں سے واپس آنے کا عہد کرو۔ شدید پیاس کی وجہ سے حضرت ادریس نے واپس آنے کا عہد کیا کہ میں واپس آ جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے نالین درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں داخل ہو گئے، کیونکہ عہد باہر آنے کا کیا تھا اور نالین کو بھی درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ آئے تھے۔ بہشت سے باہر نکل کر اپنے نالین کو لے کر بہشت میں جا کر درخت پر جا بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی، تاخیر مت کرو۔ اس کے جواب میں حضرت ادریس نے فرمایا، اے مشفق جبار، عالم فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اب تو میں مزہ جان کنی کا چکھ چکا، اور حق تعالیٰ فرماتا ہے، اور نہیں کوئی تم سے جو نہ پہنچے گا۔ اس میں میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا، وہ بھی میں نے دیکھ لی، اور یہی جبار فرماتا ہے، نہ پہنچے گی وہاں ان کو کچھ تکلیف، اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا، یعنی جنت میں اب آ چکا ہوں تو واپس نہیں آ سکتا۔ اے بھائی، اب میں ہرگز باہر نہیں آنے کا۔ درگاہ بار الہی سے آواز آئی، اے اسرائیل، تو حضرت ادریس کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے۔ تب اسرائیل علیہ السلام بولے، بہشت حرام ہے انبیاء پر،
جب تک کہ خاتم الانبیاء اس میں داخل نہ ہو جائیں تو جنت میں پھر آواز آئی، اے اسرائیل، میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا ہوں، لیکن اول جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے، اس کے بعد ان کی امت، اور دوسرا قول یہ ہے کہ طواف کرنے والے سب طواف کرتے رہیں، اور قرآن میں ارشاد ہے، اور اٹھا لیا ہم نے اس کو اونچے مکان پر، بس بہشت میں حضرت ادریس تو جا رہے اور ان کے فرزند سب فراق سے شب و روز گریہ زاری میں تھے۔ ایک روز ابلیس لعین ان کے پاس آیا اور ان کی اولاد سے کہنے لگا، مت رویا کرو، میں تمہارے باپ کی صورت کا ایک بت بنا دیتا ہوں، تم اس کو شب و روز دیکھا کرو اور اس کی پوجا کرو، اس سے تمہارا سب دکھ اور درد جاتا رہے گا اور تم سب خوش بھی رہو گے۔ لہٰذا ابلیس علیہ لعنت اللہ نے ایک ایسی صورت بنائی کہ ان کی شکل میں اور حضرت ادریس کی صورت میں کوئی فرق نہ تھا، صرف اتنا ہی فرق تھا کہ یہ صورت بات نہ کر سکتی تھی، اور لوگ اس صورت کی پوجا کرنے لگے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی اور عالم میں پھیل گئی۔ مشرق سے مغرب تک یہ رواج جاری رہا، کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا تھا، علم و عمل ان میں مفقود ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی تبلیغ اور ہدایت کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو کہ وہ نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی تعریف فرمائی اور نبوت و صدیقیت کے بلند مقام کے ساتھ ان کو متصف فرمایا، اور انہی کو خنوخ کہا جاتا ہے، اور ماہرین انساب نے رسول اللہ کے سلسلہ نسب میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت آدم اور شیس علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کی ذات بابرکت قلم سے لکھنے والی ہے، قلم آپ نے ایجاد کیا۔ آدم علیہ السلام کو 308 برس ان کو دیکھنے کا موقع ملا، اور ایک جماعت کا خیال ہے کہ معاویہ بن حکم السلمی کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریت پر لکھنے کے متعلق سوال ہوا، اس دور میں لوگ ریت پر لکھ کر کچھ حساب لگاتے اور آئندہ کی خبروں کا اندازہ لگاتے تھے، تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک نبی ایسا لکھا کرتے تھے جس کا خط ان کے موافق ہوا وہ ٹھیک ہے، اور اللہ کا فرمان ہے اور ہم اس کو بلند مقام پر فائز کیا۔ اسی طرح ہے جیسے صحیحین میں حدیث معراج میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے موقع پہ ان کے پاس سے گزرے تو وہ چوتھے آسمان پر تھے۔ حضرت ابن عباس نے حضرت کعب سے سوال کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق اللہ کا فرمان کا کیا مفہوم ہے؟ حضرت کعب نے فرمایا کہ اللہ نے ادریس علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں تمام اولاد آدم کی اعمال کے برابر تمہارے اعمال آسمان کی طرف بلند کرتا ہوں۔ شاید اس وقت کے نبی آدم مراد ہوں گے۔ ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ ان کے اعمال میں مزید اضافہ ہو۔ ان کے پاس فرشتوں میں سے ایک دوست فرشتہ آیا، انہوں نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں بات میری طرف وحی کی ہے، آپ ملک الموت سے میرے متعلق بات کر لیں تاکہ میری زندگی کے متعلق معلوم ہو اور میں مزید نیکیاں کر سکوں۔ لہٰذا وہ فرشتہ انہیں پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف لے کر آسمان پر چڑھ گیا۔ جب فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں میں چھپا کر چوتھے آسمان تک پہنچا تو وہاں ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کے فرشتے سے ملاقات ہوئی۔ حضرت اسرائیل نیچے کی طرف آ رہے تھے۔ فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر کے بعد متعلق پوچھا تو اسرائیل نے کہا کہ ادریس کہاں ہیں؟ فرشتے نے کہا کہ میری پشت پر ہیں۔ ملک الموت نے کہا کہ تعجب ہے، مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا تھا تاکہ میں چوتھے آسمان پر ادریس کی روح قبض کروں، اور میں سوچ رہا تھا
کہ میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں، جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام تو اس وقت زمین پر موجود ہیں۔ پھر اس نے وہاں ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی اور اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے اس کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اسی طرح ابن ابی حاتم نے اس آیت کی تفسیر میں حدیث بیان کی ہے، اور ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا کہ ملک الموت سے پوچھو کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے، تو ملک الموت اس کے پاس ہی موجود تھا۔ اس نے پوچھا کہ اس ادریس کی عمر ابھی کتنی باقی ہے؟ ملک الموت نے کہا کہ میں دیکھ کر ہی بتا سکتا ہوں۔ پھر اس نے دیکھ کر کہا کہ تو نے ایسے شخص کے متعلق پوچھا ہے کہ جس کی عمر آنکھ جھپکنے کے برابر باقی رہ گئی ہے۔ فرشتے نے اپنے پروں کے نیچے جب دیکھا تو حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض ہو چکی تھی اور اس کو کچھ علم نہ تھا، اور بعض حکایات میں ہے کہ یہ روایت اسرائیلیت ہے۔ حضرت مجاہد نے آیت کے بارے میں کہا کہ وہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور فوت نہیں ہوئے۔ اب اگر اس سے مراد مجاہد یہ لیتے ہیں کہ ابھی تک فوت نہیں ہوئے تو یہ صحیح نہیں ہے، اور اگر اس سے یہ مراد ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور وہاں فوت ہوئے، تو پھر یہ کعب احبار کی گزشتہ روایت کے منافی اور مخالف نہیں۔ اور امام بخاری حضرت ابن مسعود اور ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت الیاس ادریس علیہ السلام ہی ہیں، اور انہوں نے اس کی دلیل حضرت انس سے مروی حدیث معراج کی پیش کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ نیک بھائی اور صالح نبی کے لیے مرحبا، اور حضرت آدم اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح یہ نہیں کہا کہ نیک بیٹے اور صالح نبی کے لیے مرحبا۔ اگر آپ کے سلسلہ نسب میں ادریس علیہ السلام آتے تو اسی طرح کہتے جس طرح حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اور مزید انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح نبوت عطا فرمائی اور کیا کیا انہوں نے اسلام کو پھیلانے میں مشکلات ان کو پیش آئیں۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل سے شیئر کروں گی، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے ہر گھر میں روزی رزق کا اضافہ عطا فرمائے اور سب کے گھروں میں امن اور سکون قائم رکھے اور سب کے دلوں کی چائس اور میٹھی مرادیں پوری فرمائے، اور وہ لوگ جو ہم سے پہلے اللہ کے پاس جا چکے ہیں اللہ ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔